موضوع الدرس في تحريم الصيد في الحرم والإحرام سورة المائدة تفصيل ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال الوالدي عن ابن عباس قوله تبارك وتعالى ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال هو الضعيف من الصيد والصغير يطل الله به عباده في إحرامهم حتى لو شاءوا لتناولوه بأيديهم فنهاهم الله أن يقربوه. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے امتحان کے لیے حکم دیا ہے کہ حالت احرام میں یا حالت حرم کے اندر تم کوئی شکار نہیں کر سکتے، نہ ہاتھوں سے نہ نیزے سے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ بعض شکار کمزور ہوتی ہیں جو ہاتھوں سے بھی پکڑے جا سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اپنے بندوں کو احرام کی حالت میں امتحان میں ڈالا کہ چاہیں تو وہ ہاتھوں سے بھی پکڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ نے منع فرمایا کہ خبردار شکار کے قریب بھی مت جاؤ. وقال مجاہد تنالوا ایدیکم، اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا صغار الصید فراغوا، کہ چھوٹے چھوٹے شکار جو ہیں جن کو ہاتھوں سے بھی پکڑا جا سکتا ہے یا ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کے بچے ہیں، اللہ نے منع فرما دیا. وَرِمَاحُكُمْ، یعنی جس کو نیزہ مار کے شکار کیا، یعنی بڑے جانور جو ہیں. وقال مقاتل بن حیان انزلت هذه الآية في عمرة الحدیبیہ فكانت الوحش والطير والصيد غشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلا ونهاهم الله عن قتله وهم محرمون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقاتل ابن حیان فرماتے ہیں کہ جب حضور عمرۃ الحدیبیہ میں تشریف لے آئے اور کافروں نے آپ کو منع کر دیا اور کئی دن آپ کو حدیبیہ میں قیام کرنا پڑا،
تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وحشی جانور بھی اور پرندے بھی اور شکار بھی عام ڈھیروں کے ڈھیر آ جاتے وہاں. ایسے پرندے انہوں نے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے اور اتنا شکار کبھی دیکھا نہیں تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا کہ آپ حالت احرام میں ان کو قتل نہیں کر سکتے، شکار نہیں کر سکتے ہو. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ یعنی انه تعالی یبتلیہم بالصید یخشاهم فی رحالہم یتوکلون من اخذہ بالایدی والرماء سرا وجہرا لِتُظْهِرَ طَاعَةَ مَن یُطِیعُ مِنْهُمْ فِی سِرِّهِ وجہرہ. اللہ تبارک و تعالی نے شکار کے ذریعے ان کا امتحان لیا کہ شکار ان کے اوپر آ جاتے، پرندے بھی جانور بھی، چاہے تو ہاتھوں سے پکڑ لیں اور چاہے تو نیزہ مار کے پکڑ لیں، چپکے سے پکڑ لیں یا کھل کے پکڑ لیں. اللہ نے فرمایا خبردار کسی حالت میں بھی تم شکار نہیں کر سکتے. حالت احرام ہو تب بھی شکار کرنا حرام ہے، اور آدمی اگر حدود حرم میں ہے تب بھی شکار کرنا حرام ہے. اور شکار سے مراد ہوتا ہے وحشی جانور جن کا شکار، جو پالتو جانور ہیں ان کا شکار نہیں ہوتا. ان کو آپ ذبح کر سکتے ہیں، بکری ہے، دمبا ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، اونٹ ہے، یہ ذبح کر کے احرام میں بھی کھا سکتے ہو، حرم میں بھی کھا سکتے ہو. منع یہ ہے کہ وحشی جانوروں کا شکار کرنا جو ہے وہ منع ہے. کما قال تبارک و تعالی ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو بن دیکھے یعنی پردے میں بھی اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بہت بڑی بخشش ہے اور بہت بڑا ثواب ہے. وقوله تبارک و تعالی ها هنا فمن اعتدى بعد ذلك قال صدی یعنی بعد هذا الاعلام والانذار والتقدم، اس اعلان کے بعد، اس حکم کے بعد اگر کسی نے تجاوز کیا اور اگر اس نے شکار کیا فلہو عذاب علیم، اس کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. لمخالفتہ امر اللہ شریک، اس نے اللہ کے احکام کی مخالفت کی ہے، اللہ کی شریعت کو توڑا ہے. ثم قال تعالی یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم وهذا تحریم من قتل الصید فی حال الاحرام ونہی امتاعتہ فیہ. اللہ نے اس میں حکم دیا کہ حالت احرام میں تم شکار نہیں کر سکتے. وهذا انما يتناول من حيث المعنى المعقول ولو تولد منه غيره، فاما غير المعقول من حيوانات البر فعند الشافعي يجوز للمحرم قتلها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی کا ایک قول یہ ہے کہ حیوان بری کے وہ جانور جو کسی قسم کے یعنی فرماتے ہیں کہ غیر المعقول جو کھائے نہیں جاتے یعنی حرام جانور، امام صاحب فرماتے ہیں ان کا شکار جائز ہے. لیکن جمہور کہتے ہیں کسی کا بھی جائز نہیں، نہ حلال جانور کا نہ حرام جانور. والجمهور تحریم قتل عائدا ولا يستطيع من ذلك الا ما ثبت في الصحيحين من طريق الزهري عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان رسول الله قال 5 فواسق يقتلن في الهل والحرم الغراب والعدد والعقرب والفاض والكلب العقور. حضور نے فرمایا کہ 5 جانور ایسے ہیں جو حد سے نکلنے والے، ان کو احرام میں بھی مارنا جائز ہے اور حرم میں بھی مارنا جائز ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ جیسے کوا ہے، چیل ہے، بچھو ہے، چوہا ہے، کتا ہے اور کاٹنے والا، ان کو تو احرام کی حالت میں بھی مارنا جائز. وقال مالک رحمہ اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال 5 من الدواب
لیس علی المحرم بقطعہن جناح، حضور نے فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں، حالت احرام میں بھی اگر کوئی ان کو مارے تو گناہ نہیں ہے۔ الغراب والحدہ، تو جیسے کوا ہے، چیل ہے، والاقرب بچھو ہے، والفأرہ تو جیسے چوہا ہے، والقلب العقور، اور کتا ایسا کاٹنے والا، بعض کہتے ہیں پاگل کتا۔ وَلَوَاهُ أَيُّوبَ النَّافِعِ ابْنُ مِسْلِمٍ قَالَ أَيُّوبُ قُلْتُ فَقُلْ نَافِعٌ فَالْحَيَّةُ قَالَ الْحَيَّةُ لَا شَكَّ فِيهَا، تو کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ اگر حالت احرام میں سانپ دیکھیں، انہوں نے فرمایا جب اللہ کے نبی نے بچھو کو مارنے کا حکم دیا ہے تو سانپ کو بھی جائز۔ معنی یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کو نقصان دینے والی ہیں ان کو حالت احرام میں بھی مارنا جائز ہے، مکھی ہے، مچھر ہے، یہ سب چیزیں مارنا جائز ہے۔ ولا يقدر من العلماء كمالك واحمد من الحق بالكلب العقور الذئب والسبع والنمر والفهد لانها اشد ضررا منه العالم۔ اور امام مالک اور امام احمد فرماتے ہیں جب پاگل کتے کا مارنا جائز ہے، اسی طرح جو درندے ہیں، چیتا ہے، شیر ہے، اور درندے جو بھیڑیے ہیں نقصان دینے والے، ان کا قتل کرنا بھی جائز ہے۔ وقال العقور يشمل هذه السباع كلها، جب کلب العقور آ گیا تو جتنے بھی جانور حملہ کرنے والے ہیں ان سب کا مارنا جائز ہے۔ استاد نے قال بهذا باب مروان صلى على انبسط بن ابي لهب على عتبة بن ابي لهب قال اللهم صل عليه كلبك بالشام فأكله السبع بالزرقاء۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک نے عتبہ ابن ابی لہب کا بیٹا تھا عتبہ، اس کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے اس کا نکاح ہوا تھا، رخصتی تو نہیں ہوئی تھی لیکن نکاح ہوا تھا۔ تو ابی لہب نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ تم حضور کی بیٹی کو طلاق دے دو، تو اس بدبخت نے جا کے حضور کے سامنے کھڑے ہو کے ان کی بیٹی کو طلاق بھی دی اور حضور کی طرف تھوکا بھی، نعوذ باللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ جنگل کے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ مسلط کر دو۔ تو وہ سفر میں تھا اور جنگل سے شیر نکلا اور اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیے۔ قالوا ان قتل ماداهن فداه، اگر اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہے جیسے کہ گو ہے یا لومڑی ہے تو ان کے مارنے پہ فدیہ دینا پڑے گا، چونکہ یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ قال مالک بن اسلام من ذلك الصغار هذه الخمس المنصوصه والصغار الملحق بها، اگر بالکل چھوٹا ہے، کوئی بچھو چھوٹا سا ہے، کوا چھوٹا، نقصان نہیں، تو اس کے مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه، امام شافعی فرماتے ہیں ہر وہ جانور جس کا گوشت کھانا حرام ہے اس کا مارنا جائز ہے۔ بلا فرق بین صغارہ و کبارہ، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ وجعل العلۃ الجامعۃ کونھا لا تؤکل، امام شافعی فرماتے ہیں کہ شکار کا مقصد تو کھانا ہوتا ہے، یہ تو وہ جانور ہیں جو کھائے نہیں جاتے، لہذا ان پر کوئی دم نہیں ہے۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی یقتل المحرم الکلب العقور، کہ جو پاگل کتا ہے وہ زیب جو بھیڑیا ہے، لأنہ کلب بغی، یہ بھی صحرائی کتے ہیں۔ فإن قتل غیرہ فداہ، اس کے علاوہ اگر کوئی جانور ہے تو اس کے مارنے پر سزا ہے۔ الا ان یسول علیہ سبع غیرہما، ہاں اگر کوئی ایسا جانور ہے جس نے انسان پہ حملہ کر دیا اس کو مارنا جائز ہے۔ وهذا قول الأوزاعي وحسن صالح بن حسين وقال ظفر بن حسين يفدي ما في سوى ذلك وإن صال عليه، امام ظفر فرماتے ہیں کہ ان کے علاوہ جتنے جانور ہیں
چاہے وہ حملہ بھی کرے، اگر اس کو مارے گا تو فدیہ دینا پڑے گا۔ وقال واجنا سے مراد غراب ہا ہونا الابقا، چونکہ کبے کی بھی کئی قسمیں ہیں، ایک تو یہ کوا ہوتا ہے، ایک اور کوا ہوتا ہے جنگلی، وہ مراد ہے۔ والذی بطنہ وظہرہ بیاض دون الازر وهو الاسود، وہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ پہ اور پشت سفید ہوتی ہے، باقی سیاہ ہوتا ہے۔ والآسم وهو الابیض، یہ بالکل سفید ہوتا ہے۔ لما رواه النسائي بن ابي فلاس يحيى بن القطان عن شعبة عن قتادة عن سيدنا عائشة رضي الله عنها قال خمس يقتلهن المحرم والحية والفأرة والحداد والغراب الأبقع والكلب العقور، والجمهور على أن المراد من ذلك إنما الثبت بالصحيحين من ذاك لفظه۔ وقال مالك لا يقتل المحرم والغراب إلا إذا صال عليه وآذاه، امام مالک فرماتے ہیں اگر حملہ کرے تو اس کو مارے ورنہ نہ مارے۔ وقال مجاہد بن جبر وطائفہ لا يقتله بل يرميه، یعنی مارے نہیں، ایسے کو پتھر شتر پھینک کے اس کو بھگا دے۔ ويروى في سنن وقد رواه شيم حدثنا يزيد بن عبد الرحمن بن عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم فقال الحية والأقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله، کبا شبا اس کو اڑا دے، قتل نہ کرے، بل قبلو کو والعادي۔ رواه ابو داود عن حنبل الترمذي عن احمد بن سلمي منيا كلاهما شيم وابن ماجه عن ابي كريب وعن محمد بن فضيل كلاهما يزيد بزياد وضعيف به۔ قال الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، اگر کسی نے جان کے مارا ہے تو اس کے بدلے کا جانور جو ہے وہ بدلے میں دینا پڑے گا۔ قال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا ابن علي ايوب قال نبئت انت قال لا يحكم على من اصاب سيدا خطأ انما يحكم على من اصابه متعمدا۔ حضرت طاؤوس یہ فرماتے تھے کہ اگر اس نے جان کر مارا ہے تو پھر تو بدلہ دے گا، اگر سہون مارا ہے تو بدلہ نہیں دے گا۔ لیکن جمہور کا مسلک یہی ہے کہ وہ جان کے مارے یا غلطی سے مارے، بدلہ دینا پڑے گا۔ وقال مجاہد بن جبر المراد بالمتعمد هنا القاصد الى قتل الصيد الناسي لإحرامه، فلما المتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه فذاك امره اعظم من ان يكفر وقد يبطل وقد بطل احرامه۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں متعمد سے مراد کیا ہے کہ عمدن جائے اس کو شکار کرنے کے لیے اور احرام کو بھول جائے کہ مجھے احرام ہے کہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں فَأَمَّا الْمُعْتَمِدُ لِقَتْلِ الصَّيْدِ مَعَ ذِكْرِهِ لِإِحْرَامِهِ، اگر ایک آدمی نے عمدن شکار کیا اور احرام بھی اس کو یاد ہے، فَذَاكَ أَمْرٌ عَظِيمٌ، یہ تو بہت بڑا بات ہے کہ صرف کفارے سے معاف ہو۔ وَقَدْ بَطَلَ إِحْرَامُهُ، اس کا احرام بھی ختم ہو گیا۔ وَرَوَاهُ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ وَلَيْث بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ وَغَيْرِهِمْ عَنْهُ وَهُوَ قَوْلٌ غَرِيبٌ أَيْضًا وَالَّذِي عَلَيْهِ الجمهور ان العامد والناسی سواء فی وجوب الجزاء علیہ، جمہور کا فتویٰ اسی پہ ہے کہ جان کے کرے یا غلطی سے بدلہ دینا پڑے گا۔ وقال ذوی دل الکتاب علی العامد وجر السنت علی الناسی، کہ اللہ کے قرآن میں تو لفظ ہے نا متعمدن، لیکن حدیث مبارک جو ہے اس کے اندر یہ بھی ثابت ہے کہ چاہے متعمد نہ بھی ہو تب بھی اس کو جزا دینی پڑے گی۔ ومعنى هذا ان القرآن دل وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تعصيمه ليذوقوا وبال امره عفى الله ما سمع وجاءت السنة من احکام النبي صلى الله عليه احکام صحابه بوجوب الجزاء في الخطأ كما دل الكتاب عليه بالعمد،
وأيضا فإن قتل الصيد إتلافا والإتلاف مضمون في الأبد وفي النسيان لكن المتعمد معصوم والمخطئ غیر ملوم. اب مفسر فرماتا ہے کہ فیصلہ یہی ہے کہ اگر اس نے جان بوجھ کے شکار کیا، اس کو پتہ ہے کہ احرام ہے متعمدن، تو بہرحال کفارہ بھی ادا کرے، اس پہ گناہ بھی ہے، اس سے توبہ بھی کرے. اگر ایک آدمی نے بھول کے شکار کیا ہے کفارہ تو دینا پڑے گا لیکن اس پہ گناہ نہیں ہوگا. تو بہرحال اب ان آیات سے ہمیں جو مسئلے سمجھ آئے وہ یہ ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ محرم کو احرام کی حالت میں شکار کرنا حرام. اسی طرح احرام ہو یا نہ ہو، حد حرم میں بھی کسی کو شکار کرنا حرام. یہ دو باتیں یاد رکھیں. اب اگر شکار جان کے کرے، احرام بھی یاد ہے، تو وہ یعنی کفارہ بھی دے گا اور گناہ گار بھی ہے، توبہ بھی کرے گا. اگر جان کے نہیں کیا ہے، بھول گیا کہ میں احرام میں ہوں، تو اب وہ کفارہ تو دے گا لیکن گناہ نہیں ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ جیسے شکار کرنا حرام ہے، شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی حرام ہے، کہ خود نہ کرے کسی دوسرے کو بتلا دے، وہ بھی حرام، اس پر بھی کفارہ ہے. اور اسی طرح اگر اس کے کہنے پر کسی نے اس کے لیے شکار کیا ہے پھر بھی کفارہ ہے. لیکن اگر کسی غیر محرم نے شکار کیا اور اپنے احرام والے دوست کو گوشت پیش کیا، وہ کھانا جائز ہے، وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ نہ اس نے شکار کیا، نہ کہا ہے، نہ اشارہ کیا ہے. جس نے کیا ہے اس پر احرام نہیں ہے، تو لہذا اس کا شکار کیا ہوا کھانا جو ہے وہ جائز ہے. اور جو شکار کرے گا اس کا بدلہ کیا دے گا، اس کے برابر کا کیا دے گا. کہ دو شریف آدمی فیصلہ کر دیں کہ بھئی یہ حرم ہے تو اس کے مقابلے میں بکری دے دو. اچھا جی یہ فلاں جانور ہے اس کے بدلے میں فلاں جانور دے دو. یہ بہوار وحشی ہے تو اس کے بدلے میں آپ گائے دے دو، بکر وحشی کے بدلے میں بکر اہلی دے دو. تو وہ فیصلہ کریں. اگر وہ جانور نہ ملے اس کی قیمت دے دو. وہ قیمت کسی کو تقسیم کر دو یا اس قیمت کو بطور صدقہ فطر کے برابر 2.25 سیر کے حساب سے غریبوں میں تقسیم کر دو. واللہ اعلم. کہتے جی کہ نکاح ہوا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، لیکن لڑکا جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھئی اب اس پہ عدت جو ہے وہ کتنی ہوگی. تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اس پہ چونکہ وہ اس کی بیوی ہے اور حکم عام ہے کہ 4 مہینے 10 دن تک وہ عدت گزارے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر طلاق دے غیر مدخولہ اس کی عدت تو نہیں ہے، لیکن مر جائے تو عدت گزارنی پڑے گی. کہتے ہیں جی کہ مسجد نبوی میں بھی درس ہوتے ہیں اور بھی بعض علماء درس دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں ہوتا اور آپ کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی جھگڑے کی بات تو نہیں ہے، صرف سمجھنے کی بات. میرے درس میں کوئی ٹیپ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ ہو یا جیمانہ ہو یا حد حرم کے باہر جہاں سے بھی چاہے عمرہ ہو سکتا. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، یہاں چونکہ فقہ حنبلی ہے،
وہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر تو کوئی عذر ہے کہ وہ عمرہ نہیں کر سکا اب وہ کر سکتا، اگر عذر نہیں ہے تو پھر عمرہ نہ کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چونکہ حیض کی وجہ سے عذر تھا اور آپ نے حج تو کر لیا عمرہ نہیں کیا، تو حضور نے فرمایا کہ جا کے تنعیم سے عمرہ کر۔ وہ کہتے ہیں اب بھی اگر عذر ہو تو جائز ہے، ورنہ عمرہ نہ کرے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ عذر کے ساتھ پابندی تھی یا یہ صرف بی بی عائشہ کے لیے تھا تو حضور نے وضاحت فرما دی کہ عائشہ صرف تمہارے لیے ہے، آئندہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو اگر حضور نے پابندی نہیں فرمائی تو پھر حکم عام ہے، پھر عمرہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر اسی طرح یعنی ہل سے عمرہ نہیں ہو سکتا، لازم نکاح سے آئے یا لازم اپنے گھر سے آئے، تو حضور پاک نے خود جیلانہ سے عمرہ فرمایا ہے۔ فتح مکہ کے بعد، غزوہ طائف و حنین کے بعد حضور پاک نے جعرانہ کے مقام پہ کئی دن قیام کیا، کیونکہ اللہ نے بڑا مال دیا تھا اس جنگ میں، وہ حضور نے تقسیم کیا۔ تو اسی دور میں حضور رات کو احرام باندھ گیا، عمرہ کیا، رات میں واپس جعرانہ چلے گئے۔ تو اگر جعرانہ سے حضور عمرہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حد حرم سے نکل کے باہر سے احرام باندھنا جائز ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی یاد رکھیں کہ سارے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ مکے میں رہتے ہوئے طواف کرنا افضل ہے، یعنی جتنی دیر آپ عمرے میں گزاریں اتنی دیر اگر آپ طواف کرتے رہیں تو زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے اور زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ یہاں تو حنفی علماء بھی ہوں گے، شافی بھی ہوں گے، مالکی بھی ہوں گے، حنبلی بھی ہوں گے۔ آپ تو ایک ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں صرف ایک امام کا مذہب ہے، اس لیے آپ کو دوسرا قول وہاں سنائی ہی نہیں دیتا۔ تو آپ جب دوسرا قول سنتے ہیں تو حیران ہو جاتے یہ کیا ہو گیا اور یہ کیا ہو گیا، کیوں بات نہیں، یہ تو ائمہ کی بات ہے۔ اور پھر یہ سارے مسئلے جو ہیں نعوذ باللہ کوئی فرائض کے نہیں ہیں، واجبات کے نہیں ہیں، کوئی حلال و حرام کے نہیں ہیں، یہ تو افضل اولا کے مسئلے ہیں۔ تو اس لیے ان مسئلوں کو سن کے آپ اس لیے حیران ہوتے ہیں کہ آپ نے پہلے ایسی باتیں سنی نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں نا کہ یہاں پر ہمارے 80% حاجی ہمارے ملکوں کے، یعنی کہ صرف پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت، پاکستان، انڈیا، ہر مسلمان، ان کے ملکوں میں چونکہ جمعہ والے دن فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ نہیں پڑھی جاتی اور یہاں پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے جب امام جمعہ کے دن سورۃ سجدہ پڑھتے ہیں وہ سجدے میں چل جاتے ہیں، ہمارے 80% حاجی کھڑے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ سجدہ ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا کوئی بڑے سے بڑا سمجھدار بھی ہوا تو رکوع میں چلا گیا، اس لیے کہ اس نے کبھی نماز ایسی پڑھی نہیں۔ حالانکہ یاد رکھو کہ جمعہ کے دن حضور پاک کبھی کبھی سورۃ سجدہ پڑھتے تھے، ہر جمعہ میں نہیں پڑھتے تھے، کبھی کبھی حضور پاک پڑھتے تھے کہ پہلی رکعت میں سورۃ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر، یعنی هل أتى على الإنسان حين من الدهر، یہ سنت ہے۔ لیکن ہمارے لوگ نہیں جانتے تو پریشان ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا ہو گیا، نماز بھی خراب ہوگی۔ اچھا بات تو کھڑے رہتے ہیں نا، ان کی تو نماز ہی نہ ہوئی نا، جو رکوع میں چلے گئے ان کی کم از کم نماز ہو گئی۔ اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیں، آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں
یا طائف جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ سفر میں ظہر کی نماز کا وقت آیا تو یہ ظہر پڑھ کے فوراً اثر پڑھ دیتے ہیں، جمع بین الصلاتین کرتے ہیں۔ اب حنفی مسلک میں تو جمع بین الصلاتین ہے ہی نہیں، ہمارا حاجی دیکھ کے پریشان ہے، یہ کیا کر رہے ہیں جی؟ ان کے مسلک میں جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمع تو جائز ہے لیکن وہ جمع سوری ہے، حقیقی نہیں ہے۔ جمع سوری کا کیا معنی ہے کہ بھئی آدمی ظہر میں دیر کر دے۔ اب دیکھو نا 3:40 پہ تقریباً عصر کی اذان ہوتی ہے، وہ 3 بجے ظہر پڑھ لے، جب ظہر پڑھ کے فارغ ہوگا 10 منٹ کے بعد عصر کا وقت داخل ہو جائے گا، عصر پڑھ لے، تو اس نے گویا دونوں نمازوں کو جمع بھی کیا اور نماز کو اپنے اپنے وقت میں بھی پڑھا، کیونکہ امام حنیفہ فرماتے ہیں قرآن میں ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، موقوتا توقیت سے ہے، تعیین سے، وہ اشتراک کیسے قبول کرتا ہے؟ ہاں جہاں جہاں حضور نے جمع کیا ہے وہ جمع حق ہے، جیسے عرفات میں جمع ہے، جیسے مزدلفہ میں جمع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کسی شافعی کی تقریر سن کر یا کسی حنبلی کی بات سن کر یا کسی اہل حدیث حضرات میں سے ایک بات سن کر پریشان ہو جاتے، اس لیے کہ وہ چیزیں آپ نے دیکھی نہیں، پڑھی نہیں، اس لیے وہ آپ کے سامنے نہیں آئی ہیں۔ ورنہ یاد رکھو یہ تمام مسلک جو ہیں برحق ہیں، رحمت اللہ علیہم، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں ہیں۔ کسی پر اعتراض نہ کریں، کسی کے بارے میں دل میں تعصب نہ رکھیں، کسی کے بارے میں دل میں بغض نہ رکھیں۔ سب کی نمازیں بھی صحیح ہیں، عمریں بھی صحیح ہیں، عبادات بھی صحیح ہیں، اور ہم جس دور میں گزر رہے ہیں اس میں تو شکر کرو کہ اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کا رجوع ہو رہا ہے، شکر کرو۔ ورنہ آج تو لہو و لعب کا زمانہ ہے، آج تو فسق و فجور کا زمانہ ہے، آج تو جو نماز پڑھتا ہے وہ تو ولی اللہ ہے۔ کہتے جی کہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر پڑتی، جب ہم باہر سے اپنے ملک سے آتے ہیں تو جو پہلی نظر پڑتی ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہم جتنے دفعہ بھی باہر سے آئیں اور نظر پڑے اور دعا کرو تو قبول ہوتی ہے۔ اور بعض روایات میں تو دعا بھی لکھی ہوئی ہے کہ آدمی کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم زد بیتک ھذا تشریفا و تکریما و تعظیما و محابتا و برا و تقوی اللہم زد من کرمہ وعظمہ وشرفہ ممن حجہ واعتمرہ۔ یہ نہ آئے اللہ اس گھر کی عزت اور اضافہ فرما۔ اب ہر آدمی گرمی کی دعا یاد نہیں کر سکتا۔ کہتے جی کہ میں نے تقریر میں سنا ہے مولوی صاحب فرما رہے تھے، حضور نے فرمایا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں یہ حدیث ہے، ہمارا تو انکار نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ بھی روایات موجود ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر حکم دیتے تھے کہ ایک مشت سے زیادہ داڑھی نہ ہو، اور بعض علماء نے حضور کی حدیث سے بھی دلیل پکڑی ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک سینے تک تھی، تو اگر بالکل بڑھانا ہوتا پھر تو ناف تک پہنچ جاتی نا۔ اس کا معنی بھی یہ ہے کہ یہ حد ہے جہاں تک حضور کی داڑھی تھی۔ آنکھوں کی بینائی کے لیے علماء نے لکھا ہے اللہ نور السماوات والارض، یہ پڑھے۔ اسی طرح ایک آیت مبارک ہے فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، یہ پڑھے۔ اسی طرح اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأت بصیرا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں جو آیات جس کام کے
موافق ہیں بس پڑھو تو انشاءاللہ کام ہو جاتا ہے. کہتے جی کہ احرام کی حالت میں روح افزا کا شربت پیا ہے بہرحال صدقہ کریں اور نہیں پینا چاہیے. اور تو مصنوعی خوشبو ہے نا, اس میں تو باقاعدہ خوشبو ہوتی ہے, خوشبو ڈالی جاتی ہے. ایک ہے قدرتی خوشبو کہ اپنے مالٹا کھا لیا, قدرتی خوشبو ہے کہ ہم نے سیب کھا لیا, قدرتی خوشبو ہے کہ ہم نے کیلا کھا لیا, انگور کھا لیا. لیکن ایک خوشبو جو مصنوعی ہے ڈالی جاتی ہے, تو شربتوں میں تو ڈالی جاتی ہے خوشبو, وہ نہیں پینی چاہیے. میں نے عمرے کے بعد بال استرے سے نہیں بلکہ کینچی سے ذرا ذرا کاٹ دی. بھائی ذرا ذرا سارے سر کے کاٹا ہے تو ٹھیک ہے, اگر ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ گئی, ایک ادھر سے اور ایک ادھر سے. اگر ایک بندہ 20 دن کے بعد عمرہ کرے, اس کو بھی دوبارہ اس طرح پھروانا, روز عمرہ کرے اس طرح روز پھروانا پڑے گا, کیونکہ اس کے بغیر تو احرام سے نکل ہی نہیں سکتا. بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا. اسی لیے افضل یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن ٹھہر کے عمرہ کرو تاکہ کچھ بال نکل تو آئے. دیوبندی عقائد والے حضرت حسن اور حضرت حسین کی مزار پہ جا سکتے ہیں, ہر مزار پہ جا سکتے ہیں, ہر قبر پہ جا سکتے ہیں. حضرت حسن حسین کی کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا انی نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها, میں نے منع کیا تھا کہ قبروں پہ نہ جایا کرو, لیکن اب میں اجازت دیتا ہوں کہ جایا کرو. انہا تذکر الآخرہ, آدمی جب قبروں پہ جاتا ہے تو اس کو اپنی موت, اپنی قبر اور آخرت یاد آتی. بالکل جا سکتے ہو, ان سے سوال نہ کرو وہ شرک ہے, سجدہ نہ کرو وہ شرک ہے, قبر پہ چوما چاٹی نہ کرو وہ شرک ہے, قبر پہ نظر نیاز نہ چڑھاؤ. جانے سے کس نے منع کیا ہے؟ مدینہ سے واپسی پہ والد صاحب ساتھ تھے, ضعیف تھے, احرام باندھا, مکہ پہنچے, حرم پہنچے, طواف کیا. والد صاحب بعد ہو گئے کہ میں صفا مروا نہیں کرتا, کوشش کی نہیں مانے, آخر میں جا کر حل کرائے, احرام کھول دیا. بہرحال انہوں نے صفا مروا نہیں کیا, ایک بکری دم ادا کرو. کہتے جی کہ حضرت حرم میں اگر نیکی پر 1 لاکھ کا ثواب ملتا ہے تو گناہ ایک کا ایک لکھا جاتا ہے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ گناہ لاکھ نہیں لکھا جاتا, گناہ ایک لکھا جاتا ہے, لیکن نیکی پر 1 لاکھ کا درجہ ملتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے حرم میں وہی ایک گناہ بھی بربادی کے لیے کافی ہے. لیکن چوری تو چوری ہے, لیکن کوئی بادشاہ کے گھر کی چوری کرے اس کی تو پھر کھال ادھیڑ دیں گے نا. اس لیے بہرحال یہ نہ سمجھے کہ ایک گناہ لکھا جاتا ہے یار چھٹی ہوگی, جو مرضی ہے کرتے پھرو. میرے امام کے مسجد کی داڑھی جو ہے چھوٹی, اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں, داڑھی سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. میرے والدہ کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. میرے بھی ایک دوست ہیں اعجاز چودھری جسٹس ہیں, ان کی بیوی فوت ہو گئی, اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور جتنے مسلمان فوت ہوئے, ایک حادثہ بھی ہوا ہے اس میں بھی کافی مسلمان فوت ہوئے ہیں, اور پشاور میں بھی, اور یہاں سعودی عرب میں بھی, یسین میں بھی. اللہ جتنے لوگ بھی فوت ہوئے ہیں ان کی قبروں پہ رحمت فرما. اللہم اغفرہم وارحمہم وتجاوز عنہم وادخلہم فی الفردوس الاعلی. اللہم نقہم من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اللہم اغسل خطایاہم من الماء والثلج والبرد. اللہم اکرم نزلہم وسع مدخلہم. اللہم اغفر لنا ولوالدینا
ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولمن حق علینا ولمن اوصانا واستوصانا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے آپ کے لیے دین آسان کر دیا ہے، تو پھر عالموں کی کیا ضرورت ہے؟ تو عالم ہوگا تو قرآن آسان ہوگا، جاہل کے لیے کیسے آسان ہوگا؟ چلو آپ تو پڑھے ہوئے ہیں والا قد یسرنا، تو یہ وا کس لیے ہے، لام کس لیے ہے، قد کس لیے، یہ مجھے بتا دو، اسی آیت کا بتا دو. اور یسرنا آگے ہے ذکر، تو صرف ذکر کی پابندی کیوں لگی؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، مدکر اصل میں کیا تھا؟ صرف اسی آیت کو مجھے سمجھا دو، میں تمہیں پیر مان لوں گا. عالم کے بغیر قرآن سمجھ جاتا ہے؟ انا للہ و انا، کپڑا سلانے کے لیے کبھی لوہار کے پاس گئے ہو؟ وہ تو درزی کے پاس جاتے ہو. اینک بنانے کے لیے کبھی آپ نے ایسا کیا کہ درخان کے پاس جاؤ کہ ذرا ایک کلہاڑا ادھر بھی مار دو، آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو درخان کا کام جانتا ہے، لوہار کا کام جانتا ہے، سنار کا کام جانتا ہے. مربع کبھی مربی کے بغیر نہیں بنتا، قرآن بھی بغیر علم کے نہیں سکتا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون فبہداہم مقتدہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. یہ ساری باتیں صرف ایک لفظ تو پڑھ لیا اور باقی قرآن کی آیات پہ عمل کون کرے گا؟ میں عمرے پہ میری عورت آئی میرے بچے کے ساتھ، بچے کی عمر 11 سال ہے. میں جتنے میں کام کرتا ہوں میں خود عمرہ کروا رہا ہوں. بہرحال بچے کے ساتھ جب بچہ بالغ نہ ہو تو اس کا محرم نہیں بن سکتا، لیکن آ گئی جد سے آپ نے آگے سنبھال لیا، اللہ قبول کرے. سجدہ صاحب کا طریقہ یہی ہے کہ امام یا تو پہلے 2 سجدے کر کے سلام پھیر دے، یا سلام پھیر کے سجدہ کر دے پھر تشہد پڑھ کے سلام پھیرے. یہ دونوں حدیث میں موجود ہیں. بلا وجہ سر پھٹاول نہ کیا کرو، نہ لڑائیاں کیا کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں تم نے کمی کی ہے یا زیادتی کی ہے. تو اب دونوں میں فرق تو آئے گا. 4 رکعت کی 5 پڑھ لی یا 4 کی 3 پڑھ لی، تو یہ تو نہیں کہ کبھی کبھی حکم ہو، زیادتی کی کب وہی حکم ہو. اچھا بعض اوقات ایک نماز میں کمی بھی کی زیادتی بھی کی، اس لیے سجدے صاحب کے 2 طریقے. کہتے ہیں کہ یہودی عزیر کو خدا کا بیٹا مت قرآن ہے یار، کیوں ایسے بےہودہ باتیں لکھتے ہو؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہ تو قرآن ہے، عزیر پیغمبر ہے، عزیر کون ہے؟ ایک لڑکے کی عمر 27 سال ہے، عورت کی عمر 50 سال ہے، رشتہ کوئی نہیں، آپس میں بہن بھائی کا رشتہ. جب رشتہ کوئی نہیں تو بہن بھائی کا رشتہ کہاں سے آ گیا ہے؟ زبان سے کہنے سے بہن بھائی بن جائیں گے؟ بالکل غیر محرم ہے. 50 سال کی عورت کا کیا ہے؟ وہ تو آج کل کی 16 سال کی لڑکیوں سے بھی زیادہ مضبوط ہیں، ان کو تو پردے کی زیادہ ضرورت ہے. وہ خالص گھی کھا کے جوان ہوئی ہیں، ڈالتے پہ نہیں پلی ہیں. اگر امام نماز پڑھا رہے ہیں تو جب امام پڑھے تو ہمیں حضور پاک نے یہی سکھایا ہے، اذا قرأ فانصتوا، جب امام پڑھے تم چپ رہو. اور اسی طرح حدیث میں ہے
اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم والضالین فقولوا آمین، کہ جب امام غیر المغضوب علیہم والضالین کہے تو تم آمین، تو معلوم ہوا فاتحہ پڑھنا امام کا کام ہے، ہمارا کام تو صرف آمین کہنا ہے۔ میرا بھائی حضور پاک کی خدمت میں کچھ لوگ آئے مدینہ منورہ میں، اصل وہ منافق تھے بدبخت، اور ان کو بیماری بھی تھی کہ پیٹ ان کے بڑے ہو گئے۔ حضور پاک نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو بیت المال کے جہاں اونٹ کھڑے ہیں اس باڑے میں ان کو بھیج دیا جائے، یہ وہاں رہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ فشربوا من البانھا وابوالھا، کہ اونٹنی کا دودھ بھی پئیں اور پیشاب بھی پئیں۔ تو وہ دودھ بھی پیتے رہے، پیشاب بھی پیتے رہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، بیماری ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ فقتلوا الراعی، حضور پاک کے اونٹوں کا جو چروالا تھا اس کو بھی قتل کر دیا، اور نعوذ باللہ اس کی آنکھیں بھی نکالی، اور حضور کے بیت المال کے اونٹ جو تھے وہ بھی بھگا کے لے گئے۔ حضور پاک نے صحابہ کو حکم دیا کہ پکڑو ان کو۔ صحابہ ماشاءاللہ تیز رفتار سواریوں پہ بیٹھے جا کے پکڑ کے لے آئے۔ حضور نے فرمایا کہ ان کو قتل بھی کرو اور سیخیں لوہے کی گرم کر کے ان کی سب نہ ان کی آنکھوں میں پھیر دو، جیسے انہوں نے کیا ہے وہی سزا دو ان کو۔ اب مسئلہ سمجھو کہ اس حدیث مبارک کو دیکھ کر ظاہر لفظ تو یہی ہے نا، حضور نے فرمایا کہ فشربوا من البانھا وابوالھا، کہ دودھ بھی اور پیشاب بھی پیو۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب پینا بھی حلال ہے اور دودھ پینا تو ویسے بھی سب کے نزدیک حلال ہے، تو ان کے نزدیک یہ ظاہر حدیث پہ عمل ہے، بلکہ ان کے عقیدے میں تو یہ ہے کہ جیسے اونٹ کا پیشاب حضور نے فرمایا حلال ہے، تو ہر جانور جس کا گوشت کھانا حلال ہے اس کا پیشاب پینا بھی حلال ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث مبارک کے ظاہر سے فتویٰ۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیشاب تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ حضور نے فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ یہاں جو حدیث مبارک میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیمار تھے، بیماری کا علاج یہ تھا کہ ان کو دودھ بھی پلایا جائے اور پیشاب بھی پلایا جائے۔ وہ فرماتے ہیں اگر آج بھی کوئی آدمی ہائپرٹائٹس کا بیمار ہے، مریض ہے، تو اس کو بھی اونٹنی کا دودھ اور اونٹنی کا پیشاب پلایا جائے تو شفا ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں علاج کے لیے تو حلال ہے ورنہ نہیں۔ اور دوسری امام صاحب یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور نے تو ان کی آنکھوں میں سیخیں لوہے کی سلائیاں گرم کر کے پھروائی تھی، اب آپ پھروائیں گے؟ اس کے بعد تو حضور نے حکم دے دیا کہ لا قوت الا بالسیف، اگر کسی سے قتل کا بدلہ لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، تلوار سے قتل کیا جائے گا، وہ نہیں عمل دہرایا جائے گا جو اس نے کیا ہے۔ یہ پہلے حکم یہی تھا، اگر کسی نے کسی کا سر توڑا ہے اس کا سر توڑ کے مارو، لیکن بعد میں حضور نے آخری فیصلہ یہی فرما دیا کہ لا قوت الا بالسیف، کہ بدلہ جو لیا جائے گا، قتل کیا جائے گا، سزا دی جائے گی تلوار سے، بس تلوار مارو اور اندر اتار۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی اسی طرح آنکھ نکالیں اور اسی طرح اس کے ساتھ وہ عمل دہرائیں، یہ پہلے کا حکم تھا۔ بات کو سمجھا کیوں؟ خدا نہ کرے، خدا نہ کرے کوئی آدمی لڑکے سے بدفعلی کر کے مال ڈالے گا، آپ کیا کریں گے؟ اسی طرح کریں گے۔ کسی لڑکی سے 10 آدمی مل کے زنا کرتے رہے وہ مر جائیں، اس لیے اب تلوار سے ان کی گردن اڑائی جائے گی۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں جب حدیث کا پہلا حصہ منسوخ ہو گیا ہے تو بعد والا کیسے باقی رہ گیا ہے؟
تو اس لیے اس میں کوئی یہ علمی باتیں ہیں، اللہ ان کی قبروں میں کروڑ رحمتیں فرمائے، ان کا مقصد علمی اختلاف تھا، ضد نہیں تھی جو ہمارے ہاں پیدا ہو گئی ہے۔ بس موٹی بات یاد رکھو کہ ضرورت ہے، بیماری ہے، جائز ہے، نہیں ہے نہ کرے سے۔ گھروں میں جو قرآن خوانی کراتے ہیں یہ بدعت ہے، خود پڑھا کرو گھر والے مل کے، گھر میں قرآن خود پڑھو، کرایہ پہ تو نہ ہر کام کراؤ نا۔ شرعی طریقہ طلاق کا کیا ہے؟ جب عورت حیض سے پاک ہو جائے اور اس طہر میں آدمی نے اس سے جماع بھی نہ کیا ہو، صرف ایک طلاق دے تاکہ رجوع ہو سکے۔ یہاں سے آپ درود پڑھیں، اگر روضہ مبارک پہ واجہہ شریف میں کھڑے ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ شکر کی نفل پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں، نفل عبادت ہے۔ دوران سفر جو ہے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر عصر ملا کے پڑھی جا سکتی ہے، تقدیماً و تاخیراً۔ امام حنیفہ فرماتے ہیں ظہر میں دیر کرو، عصر میں جلدی کرو۔ میرے بھائی کو شوگر ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ سب سے بڑا علاج جو ہے میرا بھائی وہ زمزم ہے، اور باقی علاج جو ہے نا وہ کسی ڈاکٹر سے، اور ڈاکٹر بھی وہ جو شوگر کے لیے اسپیشلسٹ ہو۔ ہم ہر ڈاکٹر کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں۔ احرام عورت باندھے گی، بالکل احرام یہی ہے جس لباس میں ہے، جس کپڑے میں ہے، نیت کر لے، اور جب لوگ سامنے آئے آگے کپڑا گرا دے، نہ ہوں تو سب چہرے سے کپڑا اٹھا لے۔ ذکر پاس الفاظ کیا ہے جو کرتے ہیں ان سے پوچھو، نہ میں نے کیا نہ مجھے پتا ہے۔ بہرحال کیا ہے کہ بیوی ہے، مجھے اپنی بیوی پہ شک ہے تو شک کو دور کرنے کا علاج، آج کل جو عورت خاوند کے ہوتے ہوئے اس کے بھائی پہ نظر رکھ سکتی ہے، وہ آپ کو دھوکہ لینے کے لیے قرآن پہ ہاتھ ہی رکھ سکتی، اس کو دور کرو، قریب بھی نہ جانے دو، پھر توبہ کرے۔ ایسے قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، عورتیں لاکھ قسم کھا لیں گی۔ اگر احرام کی حالت میں سر پہ آدھا گھنٹہ سے زیادہ کپڑا رہا، صدقہ کر دو، 5-10 ریال خیرات کر دو۔ نفلی طواف اپنے لیے کیا کرو، اور پھر جس کے لیے چاہو اس کے لیے دعا کرو۔ یہ نہیں کہ ہر بندے کے لیے طواف کرو، طواف اپنی نیت سے کرو۔ جب فارغ ہو جاؤ ہم سب کے لیے دعا کرو، اللہ سب پہ رحمت فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في ضمانك وامانك واحسانك، اللهم استرنا بسترك الجميل
اللهم استر عوراتنا آمن رواتنا خفض لواتنا لا تجعلنا مضرة للماجرين لا تجعلنا عقبة للآكلين لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم.